بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹی کلاس کے بچوں کے لیے، فرسٹ کلاس کے بچوں کے لیے ایک بہت اچھی چھوٹی سی پیاری سی اردو کی کہانی حاضر خدمت ہے۔ اس کہانی کا نام ہے دو چوہوں کی کہانی۔ میں آپ کو یہ کہانی پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اس کے سوال جواب کریں گے۔ دو چوہوں کی کہانی۔ ایک شہری چوہے اور دیہاتی چوہے میں دوستی ہو گئی۔ دیہاتی کا مطلب جو گاؤں میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیہاتی چوہے نے اپنے شہری دوست کو گاؤں آنے کی دعوت دی، جسے شہری چوہے نے قبول کر لیا اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ دیکھیں، یہ شہری چوہا ہے اور یہ جا رہا ہے گاؤں کی طرف۔ جب وہ گاؤں کے قریب پہنچا تو اسے وہاں کا حال دیکھ کر بہت مایوسی ہوئی۔ وہاں نہ کشادہ سڑکیں تھیں، یعنی بڑی بڑی سڑکیں نہیں تھیں، نہ پختہ مکان، یعنی پکے مکان بھی نہیں، صرف مٹی کے مکان بنے ہوئے تھے۔ ہر طرف گھاس پھوس بکھرا ہوا تھا۔ دیہاتی چوہے کے گھر پہنچ کر وہ اور پریشان ہو گیا۔ ہر طرف سامان بکھرا ہوا تھا۔ دیہاتی چوہے نے اسے آتا ہوا دیکھ لیا اور بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا، اور شہری دوست کا گاؤں آنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آؤ دوست، پہلے کچھ کھا پی لو، پھر گپ شپ کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جناب تصویر ہے دیہاتی، یہ شہر سے آیا ہوا ہے اور یہ دیہاتی چوہا ہے، بلکہ یہ شہر سے آیا ہوا ہے اور یہ دیہاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کا گھر بکھرا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے، اور سارا سامان ایسی ہے، اور اس نے اس کو کچھ کھانے کے لیے پیش کیا ہے۔ دیہاتی چوہا اپنے مہمان کو ایک کوٹھری میں لے گیا، جہاں سامان بکھرا پڑا تھا۔ وہاں شہر کے کھانوں کی طرح مزیدار کھانے تو نہیں تھے، پھر بھی پیٹ بھرنے کے لیے مکئی کے بھٹے تھے۔ یہ مکئی کا بھٹا ہے۔ اس نے اپنے دوست کو وہی پیش کر دیے۔ جب شہری چوہے نے بھٹے پر منہ مارا تو وہ بہت سوکھا ہوا اور سخت تھا۔ بڑی مشکل سے تھوڑا سا کھایا۔ رات گزار کر صبح جاتے وقت شہری چوہے نے بڑے طنز سے کہا، ہاں، کبھی شہر میں آؤ، میرے گھر آؤ تو تمہیں پتہ چلے گا کہ شہر میں کیسے مزیدار اور طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں۔ دیہاتی چوہے کو اس بات کا بہت افسوس ہوا کہ اس کا دوست بھوکا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد دیہاتی چوہا اپنے شہری دوست سے ملنے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ شہر پہنچا تو اس نے حیرت سے وہاں کی چوڑی چوڑی سڑکیں دیکھیں، جن پر ہر قسم کی چھوٹی بڑی گاڑیاں چل رہی تھیں۔ مرد، عورتیں اور بچے ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ بڑے بڑے پختہ گھر، یعنی پکے مکان، اور اونچی اونچی عمارتیں دیکھیں تو وہ حیران اور پریشان رہ گیا۔ وہ بہت احتیاط سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر بھی ایک گاڑی کے نیچے آتے آتے رہ گیا۔ یہ دیکھیں، یہ گاڑی چل رہی ہے، یہ لوگ چل رہے ہیں، لوگوں کے پیروں کے بیچ میں سے جب یہ دیہاتی چوہا جا رہا ہے تو وہ بیچارہ آتے آتے رہ گیا۔ اس نے گٹر میں چھپ کر اپنی جان بچائی۔ جب اس کے اوسان ٹھیک ہوئے، ٹھیک ہے، اوسان کا مطلب جب اس کو چکر وکر جو آ رہے تھے وہ صحیح ہو گئے، تو وہ شہری چوہے کے گھر کی طرف چل دیا۔ جب وہ شہری چوہے کے گھر کے قریب پہنچا تو وہ شہری چوہے کا خوبصورت مکان دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ مکان کیا تھا؟ وہ تو ایک عالیشان محل تھا، جسے دیکھ کر دیہاتی چوہا حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا دوست مکان کے باہر ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ کتنا شاندار مکان ہے، پکا بنا ہوا پختہ مکان، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا دوست باہر ہی کھڑا ہوا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ شہری چوہے نے دیہاتی چوہے کو آتا ہوا دیکھ لیا اور بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور کہا کہ آؤ دوست، آؤ،
تمہیں آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ خیر آؤ، ابھی کھانے کا وقت ہے، کھانا کھا کر آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ شہری چوہے نے کہا، آؤ پہلے، یہ شہری چوہا ہے، یہ اس کو لے آیا ہے، یہ شہری چوہا ہے، یہ دیہات سے آیا ہے، مزے مزے کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، پیسٹری بھی ہے، پھل فروٹ بھی ہیں، اور آئس کریم بھی ہے، پینے کے لیے پانی بھی ہے، پیسٹریز بھی رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ شہری چوہے نے کہا، آؤ پہلے شہر کے لذیذ اور خوش ذائقہ کھانے کھاتے ہیں، پھر باتیں کریں گے۔ دیہاتی چوہا اپنے دوست کی مہمان نوازی سے بہت خوش ہوا۔ اس کا شہری دوست اسے اپنے ساتھ کھانے کے کمرے میں لے گیا، جہاں کھانے کی میز پر طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ عمدہ اور لذیذ کھانے دیکھ کر دیہاتی چوہے کے منہ میں پانی بھر آیا۔ ابھی یہ دونوں مشکل سے کھانے کی میز پر چڑھے ہی تھے مشکل سے کھانے کی میز پر چڑھے ہی تھے کہ ایک طرف سے گھر کی نوکرانی ہاتھ میں بیلن لے کر دوڑتی ہوئی آئی اور چیخ کر کہا، چوٹے چوہے ٹھہرو، میں تمہیں ابھی مزہ چکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ان کو مارنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی۔ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دوڑتے رہے۔ بڑی مشکل سے ان دونوں نے نالی میں گھس کر اپنی جان بچائی۔ جب دونوں چوہے نالی سے باہر آئے تو شہری چوہے نے دیہاتی چوہے سے کہا، آؤ کسی اور گھر چلتے ہیں، شاید وہاں مزیدار کھانا ملے جس سے ہم اپنا پیٹ بھر سکیں۔ یہ بھاگ بھاگ کے تھک گئے دونوں، صحیح ہے، کیونکہ وہ بیلن لے کے نوکرانی ان دونوں کے پیچھے بھاگی۔ دیہاتی چوہا اپنے شہری چوہے کے اصرار پر جب دوسرے گھر میں داخل ہوا تو وہاں دونوں کا سامنا ایک خوفناک بلی سے ہو گیا۔ ہو دیہاتی چوہا بلی کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور ڈر کے مارے اس کی بھوک ہی ختم ہو گئی۔ اس نے اپنے میزبان شہری چوہے سے اجازت مانگی اور کہا، بھائی، مانگے کے حلوے مانڈے سے اپنی روکھی سوکھی بہتر ہے۔ بھائی، مانگے کے حلوے مانڈے سے، حلوے مانڈے کا مطلب حلوہ پوری اور مٹھائی، یہ سب بولتے ہیں حلوے مانڈے۔ بھائی، مانگے کے حلوے مانڈے سے اپنی روکھی سوکھی بہتر ہے، یعنی اپنی جو روکھی سوکھی ذاتی اپنی وہ بہتر ہے، اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہانی ختم۔ سبق اس کہانی کا کیا ہے؟ دوسروں سے مانگ کر کھانے سے بہتر خود محنت کر کے کھائے۔ دوسروں سے سبق کیا ہے؟ دوسروں سے مانگ کر کھانے سے بہتر خود محنت کر کے کھائے۔ ٹھیک ہے، اس نے بولا بھائی تم رہو اپنی جگہ پر، حلوے مانڈے جو مانگے کے حلوے مانڈے ہیں وہ تمہیں کھاؤ، میں تو چلا اپنے گاؤں۔ اور یہ اس نے ٹاٹا بائی بائی کیا اور یہاں سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، زبردست کہانی تھی، بہت مزہ آیا مجھے تو پڑھنے میں، آپ کو سنانے میں بھی یقیناً آپ کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا۔ تو اس کہانی میں بہت سادہ سی بات ہے کہ دو الگ الگ لوگ رہتے ہیں، جو شہر کے لوگ ہیں وہ شہری زندگی پسند کرتے ہیں، اور جو گاؤں اور دیہات کے لوگ ہیں وہ گاؤں اور دیہات کی زندگی پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک پہلو جو بتانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا گھر ہو، آپ کے اپنی خوراک ہو، بھلے وہ سادہ کیوں نہ ہو، وہ آپ کو میسر آئے گی، روز آپ آسانی سے کھا کے پیٹ بھر کے آرام اور سکون سے سو جائیں گے۔ لیکن اگر گھر بھی آپ کا نہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ کسی اور کی خوراک پر آپ نے نظر رکھی ہو اور کچھ اور لوگوں کو آپ جو ہے وہ ان کی کھانے پر آپ نے اپنا حصہ بنایا ہوا ہو، تو اس سے تو جان کا خطرہ بھی زیادہ ہے۔ ایک دفعہ تو بیلن سے پٹنے کا ڈر آ گیا، اور پھر دوسری جگہ پر تو بلی ہی دبوچ کے ان کو کھا جاتی۔ تو آخری میں یہ انہوں نے رزلٹ نکالا کہ بھئی مانگے کے حلوے مانڈے سے بہتر ہے اپنے گھر کی روکھی سوکھی کھانا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا لیسن تھا۔ آئیے اب ہم اس کے سوال جواب کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، پہلا سوال، شہری چوہے اور دیہاتی چوہے کے درمیان کیا تعلق تھا؟ ٹھیک ہے، یقیناً ان دونوں میں دوستی تھی۔ دوسرا سوال، دیہاتی چوہے نے شہری چوہے کو کس چیز کی دعوت دی؟ اس نے اسے اپنے گاؤں آنے کی دعوت دی۔ پھر ہے، شہری چوہے کو گاؤں کا ماحول دیکھ کر کیسا محسوس ہوا؟ اسے بہت مایوسی ہوئی، کیونکہ وہاں نہ کشادہ سڑکیں تھیں، نہ پختہ مکان، ہر طرف گھاس پھوس بکھرا ہوا تھا۔ چوتھا سوال، دیہاتی چوہے نے اپنے مہمان کو کیا کھانے کو پیش کیا؟ اس نے مکئی کے سوکھے اور سخت بھٹے پیش کیے۔ ٹھیک ہے، بھٹا دیا اس کو کھانے کے لیے۔ شہری چوہے نے رات گزارنے کے بعد صبح جاتے وقت کیا کہا؟ اس نے طنزاً کہا کہ کبھی شہر میں اس کے گھر آئے تو پتہ چلے گا کہ شہر میں کیسے مزیدار اور طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں۔ دیہاتی چوہا شہر پہنچ کر کس چیز سے حیران رہ گیا؟ ٹھیک ہے، اس نے چوڑی چوڑی سڑکیں، گاڑیاں، بڑے پختہ گھر اور اونچی عمارتیں دیکھی۔ یہ اس کا جواب ہے۔ ساتواں سوال ہے، شہری چوہے کے گھر پہنچنے پر دیہاتی چوہے کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا؟ ٹھیک ہے، کیا حادثہ پیش آیا؟ گھر کی نوکرانی نے بیلن سے انہیں مارنے کی کوشش کی، جس سے دونوں کو بھاگ کر نالی میں چھپنا پڑا۔ ویری گڈ۔ آٹھواں سوال ہے، دوسرے گھر میں داخل ہونے پر ان کا سامنا کس سے ہوا؟ دوسرے گھر میں جب کھانے کے لیے گھسے تو کیا ہوا وہاں پر؟ ان کا سامنا ایک خوفناک بلی سے ہوا۔ نواں سوال، دیہاتی چوہا آخر میں کیا کہہ کر واپس چلا گیا؟ ہاں، اس نے کہا تھا، بھائی مانگے کے حلوے مانڈے سے اپنی روکھی سوکھی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سبق، اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ہے کہ دوسروں سے مانگ کر یا دباؤ میں کھانے سے بہتر ہے، دباؤ کا مطلب پریشر میں، کسی کا پریشر کوئی آ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی ہمیں مار نہ ڈالے، دباؤ میں کھانے سے بہتر ہے کہ اپنی محنت سے حاصل کردہ سادہ خوراک پر گزارا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تھے اس کے سوال جواب۔ اب ہم آگے MCQs، آپ کو ایک MCQs اتارنا ہے اور 4 جوابات میں سے جو جواب صحیح ہو وہ آپ کو لکھنا ہے۔ پہلا سوال ہے MCQs میں، شہری چوہے اور دیہاتی چوہے کے درمیان کیا تعلق تھا؟ خاندانی تعلق تھا، دوستی تھی، دشمنی تھی یا بھائی چارہ تھا؟ دوسرا MCQs، دیہاتی چوہے نے اپنے دوست کو کس چیز کی دعوت دی؟ شہر آنے کی دعوت دی، گاؤں آنے کی دعوت دی، کھانا کھانے کی دعوت دی یا پارٹی میں جانے کی دعوت دی؟ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال ہے، شہری چوہے کو گاؤں کا ماحول دیکھ کر کیا محسوس ہوا؟ خوشی محسوس ہوئی، غصہ آیا، مایوسی ہوئی یا حیرت ہوئی؟ چوتھا ہے، دیہاتی چوہے نے اپنے مہمان کو کھانے میں کیا پیش کیا؟ پیزا اور برگر پیش کیا، مکئی کے بھٹے پیش کیے، حلوہ پوری پیش کی یا کیک اور مٹھائی پیش کی؟ شہری چوہے نے بھٹے کے بارے میں کیا کہا؟ یہ بہت مزیدار ہیں، یہ بہت سوکھے اور سخت ہیں، میں نے کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا، یہ میرا پسندیدہ کھانا ہے۔ ٹھیک ہے، جو صحیح جواب ہے وہ آپ کو لکھنا ہے۔ شہر میں دیہاتی چوہے کا سا مناسب سے پہلے کس خطرے سے ہوا؟ کا سامنا، اوئے ہوئے، دیکھیں میں نے کتنا غلط پڑھا۔ شہر میں دیہاتی چوہے کا سامنا سب سے پہلے کس خطرے سے ہوا؟ ایک کتے سے ہوا، ایک گاڑی سے ہوا، ایک بلی سے ہوا یا ایک آدمی سے ہوا؟ سب سے پہلے اس کا سامنا ایک گاڑی سے ہوا تھا۔ ساتواں سوال ہے، شہری چوہے کے گھر کھانا کھاتے وقت کس نے انہیں ڈرایا؟ شہری چوہے کے گھر کھانا کھاتے وقت کس نے انہیں ڈرایا؟ مالک نے ڈرایا، بلی نے ڈرایا، نوکرانی نے ڈرایا یا کتے نے ڈرایا؟ ٹھیک ہے، دونوں چوہوں نے شہری چوہے کے گھر میں اپنی جان کیسے بچائی؟ میز کے نیچے چھپ کر بچائی، باہر بھاگ کر، نالی میں گھس کر یا چیزوں میں چھپ کر؟ ٹھیک ہے، نواں سوال، دوسرے گھر میں داخل ہوتے ہی انہیں کس سے خطرہ ہوا؟ کتے سے خطرہ ہوا، بچے سے خطرہ ہوا، بلی سے خطرہ ہوا یا نوکر سے خطرہ ہوا؟ کہانی کا بنیادی سبق کیا ہے؟ شہر گاؤں سے بہتر ہے، کیا یہ سبق ہے؟ گاؤں شہر سے بہتر ہے، کیا یہ سبق ہے؟ مانگ کر کھانے سے اپنی محنت سے کھانا بہتر ہے، چوہے ہوشیار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ سوال لکھنا ہے
اور پھر اس کے نیچے جو درست جواب ہے وہ لکھنا ہے۔ اب آ گئے ہم خالی جگہ پر۔ ایک شہری چوہے اور دیہاتی چوہے میں ڈیش ہو گئی۔ کیا ہو گئی وہ آپ کو یہاں لکھنا ہے۔ دیہاتی چوہے نے اپنے شہری دوست کو ڈیش آنے کی دعوت دی۔ کہاں آنے کی دعوت دی وہ لکھنا ہے۔ شہری چوہے نے مکئی کے بھٹے سے ڈیش سے کھائے۔ شہری چوہے نے مکئی کے بھٹے بڑی مشکل سے کھائے، ٹھیک ہے۔ شہری چوہے نے دیہاتی چوہے سے کہا کہ ڈیش میں طرح طرح کے مزیدار کھانے ہوتے ہیں شہر میں۔ دیہاتی چوہا گاڑی کے نیچے آتے آتے بچ گیا۔ شہری چوہے کا مکان ایک ڈیش محل کی طرح تھا۔ او ہو، آپ کو دیکھنا پڑے گا وہاں پر کیا لکھا ہے لفظ، ٹھیک ہے۔ نوکرانی نے چوہے کو ڈیش سے مارنے کی کوشش کی۔ کس سے مارنے کی کوشش کی وہ یہاں لکھنا ہے آپ کو۔ دونوں چوہوں نے نالی میں گھس کر اپنی ڈیش بچائی، ٹھیک ہے۔ دیہاتی چوہا بلی کو دیکھ کر ڈیش زدہ ہو گیا۔ ڈیش زدہ ہو گیا، اس ڈیش میں کیا آئے گا وہ آپ کو لکھنا ہے۔ دیہاتی چوہے نے کہا مانگے کے حلوے مانڈے سے اپنی ڈیش سوکھی بہتر ہے، اپنی روکھی سوکھی بہتر ہے۔ ویری گڈ۔ اب ہم آ گئے غلط جملے ہیں، ان کو صحیح کرنا ہے۔ پہلا جملہ غلط ہے، دیہاتی چوہے نے اپنے دوست کو شہر آنے کی دعوت دی۔ آپ کو یہ جملہ نہیں اتارنا اپنی کاپی میں، جو صحیح جملہ ہو وہ اتارنا ہے۔ دیہاتی چوہے نے اپنے دوست کو شہر آنے کی دعوت، جی نہیں، دیہاتی چوہے نے اپنے دوست کو اپنے گاؤں آنے کی دعوت دی تھی۔ شہری چوہے کو گاؤں کا ماحول دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ بہت خوشی نہیں ہوئی تھی اس کو، بلکہ بہت مایوسی ہوئی تھی اس کو۔ تو آپ کو یہ جملہ درست کر کے لکھنا ہے۔ دیہاتی چوہے نے اپنے مہمان کو شہر کے مزیدار کھانے پیش کیے۔ دیہاتی چوہے نے مزیدار کھانے پیش نہیں کیے تھے، بلکہ مکئی اور بھٹا کھانے کو پیش کیا تھا۔ دیہاتی چوہا شہر کی تنگ سڑکوں سے حیران رہ گیا۔ تنگ سڑکوں سے حیران نہیں رہ گیا تھا، بلکہ اس تنگ کی جگہ آئے گا کشادہ سڑکوں سے حیران رہ گیا۔ اس کے بعد پانچواں سوال ہے، شہری چوہے کا گھر ایک جھونپڑی کی طرح تھا، ٹھیک ہے، ایک پختہ محل کی طرح تھا، ٹھیک ہے۔ گھر کے مالک نے چوہوں کو بیلن سے مارنے کی کوشش کی۔ گھر کے مالک نے نہیں، بلکہ گھر کی نوکرانی نے چوہوں کو بیلن سے مارنے کی کوشش کی۔ دونوں چوہوں نے درخت پر چڑھ کر اپنی جان بچائی۔ درخت پر چڑھ کر نہیں، بلکہ نالی میں گھس کر اپنی جان بچائی۔ یہاں آپ کو لکھنا ہے دونوں چوہوں نے نالی میں گھس کر اپنی جان بچائی۔ دوسرے گھر میں دونوں چوہوں کا سامنا ایک کتے سے ہوا۔ کتے سے نہیں ہوا، بلکہ ایک بلی سے ہوا، ٹھیک ہے۔ دیہاتی چوہا بلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ خوش نہیں ہوا، بہت خوف زدہ ہوا۔ خوش کو ہٹا کے آپ کو کیا لکھنا ہے، خوف زدہ ہوا۔ 10واں جملہ ہے، دیہاتی چوہے نے کہا مانگے کے کھانے سے دوسروں کے کھانے بہتر ہیں۔ غلط، اس نے کہا تھا مانگے کے کھانے سے اپنی روکھی سوکھی کھانا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ، بڑی زبردست کہانی تھی، مجھے بہت مزہ آیا آپ کو پڑھ کے سنانے میں بھی۔ کام آپ اس کا سلیقے سے کریں گے، کاپی کے اندر جو ہے وہ مناسب طریقے سے لکھیں گے، دبا دبا کے لکھیں گے، ٹھیک ہے، رائٹنگ بنا کے لکھیں گے۔ 4 اصول ہوتے ہیں رائٹنگ کے۔ سب سے پہلی بات، آپ کو لائنوں پر لکھنا ہوتا ہے۔ دوسری بات، آپ کو دبا دبا کے لکھنا ہوتا ہے۔ تیسری بات، آپ کو حروف ٹھیک بنانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا حروف بنے گا وہ حروف ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اور چوتھی بات، آپ کو نقطے بالکل ٹھیک ٹھیک ڈالنے ہوتے ہیں۔ ان 4 چیزوں کی آپ کوشش جاری رکھیں گے تو آپ کو بہت اچھی رائٹنگ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔